بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمد للہ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم متقابلات کا بیان پڑھ رہے تھے۔ تو متقابلات کے اندر 8 چیزیں آتی ہیں، ان میں سے ہم نے 3 چیزوں کو پڑھا ہے: ظاہر، نص اور مفسر۔ ظاہر اس کو کہتے ہیں کہ جس لفظ کی مراد ظاہر ہو، واضح ہو، متکلم اس میں غور و فکر نہ کرے، اس کو سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی نص۔ نص کا جو تعریف تھی وہ یہ تھی کہ جس کے لیے سیق الکلام لاجلہ، جس کے لیے اس کلام کو لایا جائے اس کو نص کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ماقبل جو ہمارا درس ہوا تھا اس کے اندر ہم نے مفسر کی تعریف پڑھی تھی کہ وہ مفسر وہ ہوتا ہے کہ جس کی مراد متکلم کے بیان کرنے سے ظاہر ہو جائے اور اس میں کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ متکلم کی جانب سے وضاحت کرنے کی وجہ سے اس کی الفاظ کی جو مراد ہے وہ ظاہر ہو جائے تو اس کو مفسر کہا جاتا ہے، اور اس میں نہ کوئی تعویل کا احتمال ہوتا ہے نہ کوئی تخصیص کا احتمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے تحت ہم نے ایک فرشتوں والی مثال پڑھی تھی۔ کلہم اجمعون کا جو کلمہ تھا وہ تفسیر تھی۔ اسی طرح ہم نے زوجتو والی مثال پڑھی تھی کہ اس کے اندر جو اس نے شہرن کہا تو یہ اس سے واضح ہو گیا کہ یہ متع کر رہا، یہ نکاح نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو اسی مفسر کے تحت آگے دوسری شرعیات کی جو مثالیں بیان کر رہے ہیں، تو پہلی مثال تھی متع والی، اور اب دوسری مثال جو ہے وہ یہ بھی شرعیات یعنی شرعی احکام میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ مِنْ ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ مِنْ ثَمَنِ هَذَا الْمَتَاعِ، اگر کسی بندے نے کہا کہ میرے اوپر فلاں شخص کا 1000 ہے، لے فلان علیہ الف، مجھ پر فلاں شخص کے 1000 ہیں، یعنی 1000 روپے ہیں، 1000 پیسے ہیں، جہاں 1000 درہم ہیں۔ آگے انہوں نے تفسیر کے طور پر کہا من ثمن هذا العبد، اس غلام کے ثمن کے عوض، یا پھر اس نے یہ کہا کہ اس سامان کے ثمن کے عوض مجھ پر 1000 درہم ہیں، یعنی اس نے جو خود پر اقرار کیا ہے 1000 درہم کا، تو اس کا جو عوض ہے وہ عبد ہے، یعنی بندے کے عوض اس نے ثمن کے طور پر اس 1000 کو اس کے خود کے اوپر اس کو لازم کرا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو لفلان علی الف، یہ جو کلمہ ہے نا، یہ کلمہ، یہ جملہ، یہ نص ہے۔ نص کس طرح ہے؟ کیونکہ نص کی جو تعریف تھی وہ نص کی تعریف یہ تھی کہ سیق الکلام لاجلہ، نص وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہے۔ تو لے فلان علیہ الف، یہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ 1000 درہم لازم ہو جائیں۔ لزوم درہم کے لیے، لزوم جو اس کے 1000 درہم ہے اس کو لازم کرنے کے لیے، خود پر لازم کرنے کے لیے یہ جملہ لایا گیا ہے، تو یہ ہو گیا نص۔ اور آگے جو یہ جملہ آ رہا ہے من ثمن هذا العبد یا پھر من ثمن هذا المتاع، تو یہ جو جملہ ہے یہ تفسیر والا ہے، جس نے یہ کہا کہ مجھ پر 1000 درہم، اب اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس پر جو 1000 درہم ہے یہ ہو سکتا ہے قرضہ ہو سکتا ہے اس نے اس سے ادھار کے طور پر لیا ہو سکتا ہے عاریتن کے طور پر لیا ہو، تو بہت سارے احتمال اس میں باقی ہیں۔ لفلان علیہ الف، مجھ پر فلاں شخص کے 1000 درہم ہیں، 1000 روپے ہیں، تو اس میں بہت سارے احتمال ہیں کہ مجھ پر اس پر جو یہ 1000 درہم ہیں تو یہ کس وجہ سے ہیں۔ تو آگے جو اس نے کلام لایا کہ من ثمن هذا العبد، تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس پر جو 1000 درہم لازم ہیں وہ ثمن کے طور پر لازم ہیں، کہ اس نے غلام لیا ہے اس سے بائع سے، تو یہ مشتری بنا ہے، تو مشتری کو اب اس چیز کا ثمن دینا ہوگا، تو ثمن کے طور پر چلیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ کو ریکارڈنگ کے اندر صاف آواز مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ جو احتمال تھا نا کہ بہت ساری وجہوں سے یہ بن سکتا ہے 1000 درہم،
تو اس نے جب کہا من ثمن حاضل العبد، تو اس سے اس کی لازم ہونے کی وجہ معلوم ہو گئی کہ یہ جو لازم ہے یہ کس طور پر لازم ہے، اس طور پر لازم ہے کہ یہ اس کا ثمن بن رہا ہے، یعنی یہ اس نے غلام لیا ہے، اس غلام کے ثمن کے عوض اس پر لازم بن رہا ہے۔ اسی طرح من ثمن حاضل متا، یعنی کوئی سامان اس نے لیا، اس سامان کے ثمن کا جو ہزار ہے وہ اس پر لازم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں آگے فقولہ علیہ الفن، تو اس کا جو قول ہے علیہ الفن، یہ نص فی لزوم الالف، یہ 1000 درہم کے لازم ہونے کے بارے میں نص ہے، نص فی لزوم الالف، لزوم الف 1000 درہم کے لازم ہونے کے بارے میں یہ نص ہے، الا ان احتمال التفسیر باق، لیکن اس میں تفسیر کا احتمال باقی ہے کہ یہ جو 1000 درہم اس کے اوپر لازم ہے یہ کس طور پر لازم ہے، وضاحت کرنی چاہیے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو تفسیر کا احتمال کیا ہے، باقی ہے، فقولہ من ثمن حاضل العبد، تو جب اس نے یہ کہا کہ من ثمن حاضل العبد یعنی اس غلام کے ثمن کا جو 1000 درہم میں مجھ پر لازم ہے، یا پھر اس نے یہ کہا کہ من ثمن حاضل متا، کہ اس سامان کے ثمن کے بدلے میں مجھ پر 1000 درہم لازم ہے، تو کیا ہو گیا، بین المراد بھی، تو مراد اس کے ذریعے ظاہر ہو گئی، اس بندے نے، اس متکلم نے اپنی مراد کو اس سے کیا کر دیا، ظاہر کر دیا کہ میرے اوپر جو 1000 درہم لازم ہے وہ کس وجہ سے لازم ہے، تو اس وجہ سے لازم ہے کہ یہ اس کے تفسیر کی طور پر یہ الفاظ لائے گئے ہیں کہ اس نے کوئی چیز لی ہے جس وجہ سے اس کے اوپر لازم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں فیترجح المفسر علی النص، ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر ظاہر ہو، اگر معول ہو، اس کا تقابل ہو جائے نص سے، تو ہم نص کو ترجیح دیں گے، اور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر نص اور مفسر کا آپس میں تقابل ہو جائے تو ہم ترجیح دیں گے مفسر کو، فیترجح المفسر علی النص، تو اب جو مفسر ہے وہ نص پر کیا کرے گا، ترجیح حاصل کرے گا، ترجیح پائے گا، کہتے ہیں حتی لا یلزمہ المال الا عند قبض العبد او المتاع، تو اب اس کے اوپر جو مال لازم ہوگا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس پر مال لازم نہیں ہوگا، لا یلزمہ المال، جس بندے نے اقرار کیا ہے کہ مجھ پر 1000 درہم ہے تو اس پر مال لازم نہیں ہوگا، الا عند قبض العبد، مگر غلام کے قبضہ کرنے کے وقت، جب اس کو غلام ملے گا تو وہ 1000 درہم ادا کرے گا، اگر غلام نہیں ملا تو وہ ادا نہیں کرے گا، اول متا، یا پھر سامان، یعنی سامان اگر اس کو قبضے میں آئے گا، قبضے میں ملے گا، تو اب اس کو جو ہے وہ جو مقرر ہے، جو اقرار کرنے والا ہے، تو وہ تب 1000 درہم ادا کرے گا، ورنہ ادا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَقَوْلُهُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، یہ تیسری مثال بیان کر رہے ہیں کہ کسی شخص کا قول کہ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، کسی شخص نے کہا کہ مجھ پر فلاں شخص کے 1000 درہم ہیں، تو ظاہر فی الاقرار، تو یہ اقرار کرنے کے بارے میں ظاہر ہے، کیونکہ اس سے ظہر المراد بھی، اس سے مراد ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ اپنے اوپر اقرار کر رہا ہے 1000 درہم کا، تو ظاہر فی الاقرار، اقرار کے بارے میں یہ کیا ہے، ظاہر ہے۔ نص فی نقد البلد، اور اس شہر کے جو رقم چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا ہے، نص ہے، یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر 1000 درہم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر جو کرنسی چل رہی ہے، جو درہم چل رہے ہیں، تو وہ درہم اس کے اوپر لازم ہے، تو اس بارے میں یہ نص ہے۔ مثلا یہ بندہ جو ہے وہ مدینہ میں، تو مدینے کے اندر جو درہم جو چل رہے ہیں تو وہ درہم اس کے اوپر لازم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اس نے کہا کہ لے فلان علیہ الف، اس کے بعد کیا، من نقد بلد قضا، من نقد بلد قضا، مجھ پر فلاں شخص کے 1000 ہیں لیکن فلاں شہر کے نقد میں سے ہیں، من نقد بلد قضا، قضا پر آپ کسی بھی شہر کو لگا سکتے ہیں،
من نقد بلد البخارا، یا پھر یہ کہہ لیں من نقد بلد البصرہ، یا من نقد بلد الکوفہ، تو یعنی کوفے کے مجھ پر درہم ہیں، یا بصرہ کے مجھ پر درہم ہے، یا بخارا شہر کے میرے اوپر فلاں شخص کے درہم ہیں۔ تو اس کا جو شہر کی وضاحت کرنا ہے کہ میرے اوپر فلاں شہر کے درہم ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مفسر بن جائے گا۔ فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ عَلَى النَّصِّ، تو یہ نص پر ترجیح پائے گا۔ تو اب اس شہر کی نقد اس پر لازم نہیں ہوگی، بلکہ جس کی وہ سرحد کر رہا ہے کہ فلاں شہر کا جو درہم ہے وہ مجھ پر لازم، تو اب وہ شہر والے ہی درہم اس پر لازم ہوں گے۔ کہتے ہیں یترجح المفسر علی النص، تو نص پر مفسر ترجیح پائے گا۔ فلا یلزمہ نقد البلد بل نقد بلد کذا، تو اب اس شہر کے نقد اس پر لازم نہیں ہوں گے، یعنی جس شہر میں اس نے اقرار کیا ہے تو اس شہر کے درہم اس پر لازم نہیں ہوں گے، بل نقد و بلد قضا، جس کی اس نے سرحد کی ہے، جس شہر کی اس نے جو ہے وہ تفسیر کی ہے، تو اس شہر کی اس کے اوپر جو ہے وہ لازم ہوگا نقد۔ وعلی ھذا نظائرہ، اور اس پر اس کی کثیر مثالیں ہیں، یعنی یہ تو 3 مثالیں بیان کی نا شرعی احکامات میں مفسر کی، تو اس کے علاوہ مفسر کی کئی اقسام ہیں، کئی جو ہے وہ مثالیں ہیں، وہ بھی آپ جب دوسری کتابیں پڑھیں گے تو ان کے اندر آپ کو آئیں گے۔ تو یہ سمجھ آ گیا؟ چلیے آگے محکم پڑھتے ہیں، 10 منٹ ہیں ابھی۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَهُوَ مَزْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسَّرِ، اب یہ چوتھی قسم ہے، متقابلات میں سے چوتھی قسم۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُحْكَمُ، بہرحال محکم وہ ہے جس کا جو مفسر پر قوت کے اعتبار سے بڑھ جائے، مزداد قوتاً علی المفسر، قوت کے اعتبار سے مفسر پر بڑھ جائے، مفسر سے بڑھ جائے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ محکم بن جائے گا، لیکن اس میں کیا ہوگا؟ بحیث لا یجوز خلافہ، اس حیثیت سے کہ اس کا خلاف جائز نہیں ہوگا، یعنی محکم جو ہے اس کے اندر جو حکم دیا گیا ہے اب اس کے برخلاف کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ قرآن کے اندر ایک چیز آئی ہے اور وہ محکم ہے، تو اب وہی کرنا ہے، اس کے برخلاف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو محکم وہ ہوتا ہے جو مفسر پر قوت کے اعتبار سے بڑھ جائے اور اس کا خلاف کرنا اصلاً جائز نہیں ہوتا، اصلاً ظاہر نہیں ہوتا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہوتا، تخصیص بھی نہیں ہوتی، یہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ فَإِنَّ الْمُحْكَمَ يَمْتَنِعُ، یہ حاشیہ نمبر 4 ہیں۔ فَإِنَّ الْمُحْكَمَ يَمْتَنِعُ عَنِ التَّخْصِيصِ وَالتَّعْوِيلِ، جو محکم ہوتا ہے وہ مانع ہوتا ہے تخصیص سے اور تعویل سے، یعنی اس میں نہ تخصیص ہوتی ہے نہ تعویل ہوتی ہے، اور اس میں نہ نسخ ہوتا ہے نہ ہی تبدیل ہوتا ہے، یعنی جو محکم آیتیں ہیں، جو محکم احکامات ہیں، ان میں نہ تخصیص ہوگی نہ تعویل ہوگی نہ نسخ ہوگا نہ تبدیل ہوگی، یعنی محکم جو حکم ہے وہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اس کی مثالیں آسان ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں مثال ہو فی الکتاب، محکم کی مثال کتاب اللہ میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا جو جاننا ہے یہ قطعی ہے، یقینی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، تو کوئی سی بھی چیز ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز ہے، تو یہ محکم ہو گیا۔ اب اس کے برخلاف کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں شخص فلاں چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، تو اس میں نسخ بھی نہیں ہو سکتا، تبدیل بھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی یہ آیت منسوخ ہو گئی، یا یہ آیت کا حکم پہلے تھا، اس کا بعد جو حکم آیا تو اس سے یہ آیت کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ جو محکم ہوتا ہے نہ منسوخ ہوتا ہے، نہ تبدیل ہوتا ہے، اور نہ اس کا خلاف کرنا جائز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مثال کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں سے کسی بھی چیز میں ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ کسی بھی چیز کا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی نیکیوں کو کم کر دیں یا کسی کی گناہوں کو بڑھا دیں تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، ظلم کرنے سے پاک ہے۔ ہر بندے کے ساتھ اسی کے مطابق، اس کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلسلہ قائم فرماتا ہے اور اسی کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتی کہ بندہ کوئی یہ کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ جو حکم تھا آیت کا یہ پہلے تھا، اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی یا تبدیل ہو گئی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم دائمی ہے، قائمی، یہ منسوخ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ محکم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی قرآن پاک سے مثالیں۔ آگے شرعی احکامات کے بارے میں کہتے ہیں وَفِي الْحِكْمِيَّاتِ، حکمیات سے مراد ہے شرعی احکامات، کہ شرعی احکامات میں جو محکم کی مثالیں ہیں اس کو بیان کرتے ہیں کہ ما قلنا فی الاقرار۔ شرعی احکامات میں اس کی مثال وہ ہیں کہ جو ہم نے اقرار میں کہا، ما قلنا فی الاقرار، جو کہا ہم نے اقرار میں۔ یہاں پر ما جو ہے یہ ما موصولہ ہے، یعنی جو اقرار کے بارے میں ہم نے پیچھے مثال پڑھی کہ کسی بندے نے یہ کہا کہ مجھ پر جو ہے وہ 1000 درہم ہے فلاں شخص کا اس غلام کے بدلے میں، انہو لفلان علی الف من ثمن ھذا العبد، میرے اوپر فلاں شخص کے 1000 درہم ہیں اس غلام کے ثمن کے بدلے میں، یعنی میں نے یہ غلام لیا ہے تو اب میں نے اس کو 1000 درہم دینا ہے، تو وہ 1000 درہم میرے اوپر کیا ہے، لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شرعی احکامات میں محکم کی مثال ہیں۔ آگے وضاحت کرتے ہیں فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ مُحْكَمٌ، فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ مُحْكَمٌ فِي لُزُومِهِ بَدْلًا عَنْهُ، تو یہ جو جملہ ہے یہ محکم ہے 1000 درہم کے لازم ہونے میں، فی لزومہ 1000 درہم کے لازم ہونے میں یہ جو ہے وہ محکم ہے، کس طور پر، بدلاً عنہ، اس غلام کے بدل کے طور پر۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ غلام دے گا تو اس کو جو ہے وہ یہ 1000 درہم دے گا، یعنی یہ جو 1000 درہم اس کے اوپر لازم ہو رہے ہیں تو یہ اس لیے لازم ہو رہے ہیں کیونکہ یہ غلام کا بدل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں کوئی بھی تخصیص جو ہے وہ کوئی بھی احتمال باقی نہیں رہتا، تو یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں والا ھذا نظائرہ، اور اسی پر اس کی دوسری بھی مثالیں ہیں، محکم کی اسی طور پر دوسری بھی مثالیں ہیں، تو وہ آپ انشاءاللہ تعالی کسی اور کتاب میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے حکم بیان کر رہے ہیں مفسر اور محکم کا۔ پیچھے تو ہم نے مفسر کی تعریف پڑھی نا، تو اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر مفسر و محکم کا حکم بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حکم المفسر والمحکم لزوم العمل بہما لا محالۃ، مفسر اور محکم کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا لازم ہے، لا محالۃ، لا محالۃ یعنی بہر صورت ان دونوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ ثم لحاظ العربۃ عربۃ اخرى تقابلها، ٹھیک ہے، تو مفسر کا حکم اور محکم کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر ضروری طور پر، لازمی طور پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اس میں ہم نے یہ چیز پڑھی کہ اگر ظاہر کا نص سے تقابل ہو جائے تو ہم ترجیح دیں گے نص کو، نص کا مفسر سے جو ہے وہ تقابل ہو جائے گا تو ہم جو ترجیح دیں گے وہ مفسر کو دیں گے۔ اور اسی طرح اگر مفسر اور محکم کا آپس میں تقابل ہو جائے، کیونکہ محکم جو ہوتا ہے وہ مفسر سے قوت میں زیادہ ہوتا ہے، قوت میں مزید ہوتا ہے،
تو ہم ترجیح دیں گے محکم کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد نیچے اب یہ جو چار ہیں ظاہر، نص، مفسر اور محکم، اب ان چاروں کی ازداد بھی ہیں، چاروں کی ضدیں بھی ہیں۔ ثم لحاظ الاربعۃ اربعۃ اخرى تقابلها، پھر ان چار اقساموں کے لیے اربعۃ سے مراد ظاہر، نص، محکم، مفسر، یہ چار ہیں۔ تو ان چاروں کے مقابلے میں، ان چاروں کی ضدوں کے طور پر اربعۃ اخرى دوسرے چار بھی ہیں، تقابلها جو ان کی ضدیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ صرف نام پڑھ لیتے ہیں۔ فضد الظاہر الخفی، ظاہر کی ضد خفی ہے۔ وضد النص المشکل، اور نص کا ضد مشکل ہے۔ وضد المفسر المجمل، اور مفسر کا ضد مجمل ہے۔ وضد المحکم، اور محکم کا جو ضد ہے وہ متشابہ ہے، المتشابہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، کل انشاءاللہ تعالی ان کی تعریفات بھی پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔